الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والسلام علی سید الانبیاء سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ والسلام دارین کا سلطان دارین کا سلطان حسین ابن علی ہے ایک بولتا قرآن حسین ابن علی ہے اور یہ سچ ہے کہ اسلام کی پہچان ہے کلمہ پر کلمے کا نگہبان حسین ابن علی ہے عزیزان گرامی قدر ختم شریف دی محفل ہے اللہ اپنے عزیز بھائی خالد نو پنج تن پاک دا صدقہ جنت الفردوس نصیب فرمائے
چند گزارشات وقت دی مناسبت نال اور ایام دی مناسبت نال پیش کرانگا۔ رب ذوالجلال سب احباب نو سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ جدو بھی حسن پاک اور حسین پاک دا یا انہاں دی اولاد دا تذکرہ ہوئے تو لفظ بولیا جاندہ ہے آل نبی۔ اور بولیا بھی جاندہ ہے، لکھیا بھی جاندہ ہے، پڑھیا بھی جاندہ ہے، اور منیا بھی جاندہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ حسن پاک اور حسین پاک آل نبی نے۔ تو بیٹے تے آپ مولا علی دے، تو سوال ہے کہ پھر انہوں نے آل علی کیوں نہیں آکھیا جاندہ، آل نبی کیوں آکھیا جاندہ ہے؟ جبکہ قرآن پاک میرے نبی دی ایک شان دے وچ ایک آیت اتری ہے، ما کان محمد ابا احد من رجالکم۔ محمد امت دے کسے مرد دے بھی باپ نہیں، کسے رجل دے بھی محمد باپ نہیں، نہ کوئی آکھے کہ میں محمد دا بیٹا۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی دا بیٹا ہے ہی کوئی نہیں، جبکہ ساری دنیا آندھی ہے کہ حسن تے حسین آل نبی نے۔ تو اس دی وجہ کیا ہے اور یہ فرق کیے، اور ایسا ہے اور ٹھیک ہے، لیکن دسیا جائے سمجھا جائے کہ ایک کی وجہ ہے کہ پتر علی دے نے آل نبی دی کہلان دے نے، بیٹے نبی دے کہلان دے نے، تو اس دا سبب کیا ہے؟ جبکہ اللہ فرما دے ما کان محمد ابا، بلکہ آپ اگر سیرت دا مطالعہ کرو تو ایک صحابی رسول گزرن حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہاں دے والد دا نام سی حارثہ، زید بن حارثہ۔ اے بچپن حضور دے گھر رہندے سن، حضور دے غلام سن، اے بکدے بکدے آئے سن تو سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے حضور نو گفٹ کیتے آئے کہ زید تو ان پسند ہے تے رکھ لو، خدمت اچھ پیش کر دیتا۔ یہ پھر ایک بڑی انہاں دی محبت دی ایک الگ جی داستان ہے حضرت زید دی، بڑے خوبصورت ہے، رنگ دے بڑے گورے ہے۔ بچپن اچھ ڈاکوان نے انہاں دے کافلے نو لٹیا لے کے آگئے حضور سیدہ خدیجہ کول، خدیجہ پاک کول، حضور کول۔ گھر والیاں نو کوئی خبر نہیں سی، کوئی بندہ آیا مکے حج کرن، اس نے ویکھیا پہچان لیا، ماں تے باپ نو دسیا مبارک ہوئے تو اڈا گم ہویا پتر مکے چھ ویکھیا ہے۔ ماں باپ نو گم ہویا پتر لب جائے تو نہ واسطے بڑی گل ہوندی ہے۔ ماں باپ فوراً آئے مکے، پتہ کیتا تو پتہ لگا کہ محمد پاک دی بارگاہ وچ وہ تے حاضری دین دے انہاں دے غلام نے۔ میرے نبی سرکار نو پتہ چلیا تو انہوں نے حاضری دیتی، یا محمد ساڈا پتر تواڈے کولے، جیڑی قیمت منہ چوں منگدے ہو منگو، تو سویں کدے خریدیا ہونا ہے، اسی قیمت دے کے اپنا پتر لے جانا چاہنے ہیں۔ اس وقت تک حضرت زید جوان ہو چکے سن۔ میرے نبی نے فرمایا زید من محبوب تے محبوباں دی قیمت نہیں ہوندی، زید ایک واری کہہ دے وے کہ میں ماں باپ کو جانا ہے، زید نو چھٹی ہے اور آزادی ہے۔ انہوں نے کہا یا محمد ایڈا سونا فیصلہ تے کسے کرنا ہی نہیں جڈا فیصلہ تساں سونا کیتا۔ بڑے خوش ہوئے، فوراً گئے، زید نو بلایا، حضور دی بارگاہ پیش کیتا، لو سونا آ ساڈا پتر ہے۔ حضور نے فرمایا پوچھ لو۔
ماں بھی یہ بھروسہ ہا تے باپ نو بھی ہا ہر بندے وطن بھی پیارا ہوندہ ہے تے ماں باپ بھی پیارے ہوندے تے لگتے لیندے تے رشتے بھی پیارے ہوندے نے فرمایا پتر زید محمد مصطفیٰ نے فیصلہ بڑا سونا کیتا ہے جے زید ایک واری چاکھے تے توڑے نال ٹر جائے پتر کہہ دے تو حضرت زید نے اپنی ماں تے باپ نو مخاطب کیتا اور فرمایا امی جی تسی ماں بھی ہو تے اے میرے والد بھی نے لیکن ساری کائنات بھی ایک پاسے رکھی جائے میں محمد مصطفیٰ دی غلامی ترک نہیں کر سکتا تو سائیاں وہ حضرت زید پھر حضور نو اتنے محبوب ہے کہ انہوں نے آکھیا جاندہ سی زید بن محمد جس طرح کسی بندے نال زیادہ پیار ہوئے تو پھر وہ لوگ انہوں اپنا بیٹا کہہ لیں گے زید بن محمد آکھیا جاندہ سی تو جدو اے آیت آئی ما کان محمد ابا احد من رجالکم محمد تو اٹھے چکی سے مرد دے بھی باپ نہیں تو اس تو بعد لوگاں نے حضرت زید بن محمد کہنا چھوڑ دیتا قرآن دی آیت آگئی ادعوہم لآبائہم لوگاں نو انہاں دے باپ دے نام تو پکارے آ جائے لیکن پوری دنیا ویچ حسن اور حسین نو محمد دے بیٹے آکھیا جاندہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو اس دی وجہ کیا ہے تو میرے آقا سرکار نے اس دی وجہ بیان فرمائی آپ فرما دیں کہ اللہ نے ان پتہ نہیں کسے نو اس گل دی سمجھ ہونی ہے کہ نہیں ہونی اللہ نے ہر بندے دی اولاد او دی پشتے چ رکھیے جنہوں سلب صدنے آسی او دی سلب چ رکھیے ہر انسان دی اولاد دی سلب چ رکھیے حضور فرما دیں اللہ نے میری اولاد میری سلب چ نکال کے علی دی سلب چ رکھیے اچھا اگلی گل کرن تو پہلا اے دیتے بھی غور ہو جائے کہ ایسا کیوں کیتا ہے حضور وچوں ہی پیدا ہو جاندے حسن اور حسین بیٹے جو حضور دن تو ڈائریکٹ ہی پیدا ہو جاندے اس کی کیا وجہ ہے تو علماء فرما دیں کہ اے اللہ دی اپنے نبی نال محبت ہے کہ محبوب اگر داؤد دا بیٹا سلیمان علیہ السلام نبی ہوئے ابراہیم علیہ السلام دا بیٹا اسحاق نبی ہوئے اسحاق علیہ السلام دا بیٹا یعقوب نبی ہوئے یعقوب علیہ السلام دا بیٹا یوسف نبی ہوئے تے تیرا بیٹا ہوئے تے نبی نہ ہوئے اے رب نو گوارا نہیں بیٹا تیرا ہوئے سونیا تے نبی نہ ہوئے اے رب نو گوارا نہیں تے تیرے تو بعد کوئی اور نبی ہوئے اے میں کرنا نہیں تیرے تو بعد کوئی اور نبی ہوئے اے من وارا ہی نہیں تے جے پتر نہ دیا تے سونیا مڑ تیری نسل نہ ہوئے تے اے بھی من وارا نہیں رب قانون بدلیا سونیا تیرے حصے دی اولاد تیری پاک پشتی چچا کے میں علی دی پاک پشتچ رکھیے پھر زہرہ پاک دے وجودی چو میں حسن تے حسین پیدا کرانگا جنہاں نو قیامت تک آل محمد آکھیا جائے گا حضرت دی وقار اے سبب ہے کہ حضرت حسن پاک اور حسین پاک نو رسول اللہ دی اولاد فرمایا جاتا ہے اور حضور خود اس لفظ دا اطلاق حسن اور حسین تے فرمایا ہے خود اس چیز دا اطلاق فرمایا ہے حضرت اسامہ اے حدیث صحیح مسلم دے اندر موجود ہے حضرت اسامہ فرما دیں کہ ایک رات میں اپنے کسی حاجت واسطے حضور سرکار دی بارگاہ وچ حاضر ہویا میں دروازہ کھٹکھٹایا حضور نے فرمایا کون میں کیتی سونا میں اسامہ یہ حضرت زید دے بیٹے سن اسامہ بن زید دروازہ کھٹکھٹایا تو جس وقت میں کھٹکھٹایا تو آپ فرما دیں خارج النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو مشتمل علی شیئن فرما دیں جس وقت حضور تشریف فرما ہوئے تو حضور نے چادر دی بکل لئی سی تے کوئی چیز ہے سی جڑی حضور دی بکل دے تھلے سی اتے چادر سی تھلے حضور دی بکل دے کوئی چیز سی لا ادری ما ہوا فرما دیں میں نہیں سمجھ سکیا کہ وہ چیز کیے
جدو میری حاجت پوری ہو گئی، میرا مسئلہ حل ہو گیا، تو آپ فرماتے ہیں میں حضور دی خدمت اچھ سوال کیتا، تجسس تو یا رسول اللہ ما هذا الذی انت مشتمل علیہ، سنیا ایک ہی ہے جیڑا تسی چادر دے ہیٹ چھپائے ہے، ما هذا الذی انت مشتمل علیہ، سنیا چادر دے تھلے کیے. تو آپ فرماتے ہیں جدو میں ایک گل کی تھی تو حضور مسکرائے، فکشفہو، تے حضور نے اپنی چادر کھولی، فَإِذَا حَسَنُ والحسین علا ورقی ہے، فرماتے ہیں میں ویکھیا حسن حضور دے ایک پہلو نہ لہائے تے حسین دوسرے پہلو نہ لہائے. حضور من فرماتے ہیں اسامہ ہاذانی ابنایا، اسامہ یہ دوویں میرے پتر نے، ہاذانی ابنایا یہ دوویں میرے بیٹے نے، اور میری بیٹی فاطمہ دے بیٹے نے. جدو حضور دے منہ گل نکلی نا، اللہ فرمایا سونیا پتر تے میں دنیا نہ کھیا ہے کہ کوئی نبی دا نہیں ہو سکتا، قرآن دی آیت بھی گلیے، پر ہن جدو تساں فرمایا ہے نا اے میرے بیٹے نے، ہن قیامت تائیں دنیا حسن تے حسین نو نبی دے پتر ہی آندی رہے. بیٹے علی دے ہے لیکن انہاں نو آکھیا جاندا ہے حسن اور حسین. میرے نبی پاک سرکار دے بیٹے حضرت محمد کریم سرکار دی اولاد دی حضور نے خود عظمت بیان کی تھی اور فرمایا جڑے تارے نے نا اے آسمان دی امان نے، جتنی دیر تک آسمان تے تارے نے اتنی دیر تک آسمان قائم رہے گا. اور میری آل بیت، میری آل اے اہل زمین دی امان نے، جتنی دیر تک زمین وچ میری آل رہے گی انی دیر تک زمین والے امن وچ رہن گے اور زمین قائم رہے گی. یہ دے اتے ایک بڑا خوبصورت جملہ امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ صاحب تفسیر کبیر نے لکھا ہے. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم فانت فیہم، ساڑھے سارے برے عمل بھی ویک کے جڑا ساڑھے تے رب عذاب نہیں نہ کلدا، وہ دی وجہ ہے کہ ساڑھے وچ حضور نہیں. ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، انہیں کیسے عذاب دوں اے محبوب، ان میں آپ جلوہ فرما ہیں. تو حضور سرکار دی اس فضیلت نو امت چکیویں جاری فرمایا گیا. تو امام فخر الدین رازی فرما دیں کہ حضور فرما دیں کہ میری آل میرے وچویں اور اے میرا خون نے، حسن اور حسین میری شاخ نے. امام رازی رحمت اللہ علیہ فرما دیں چونکہ ہر سید دے اندر مصطفیٰ کریم دے خون دا جز موجود ہے، اس واسطے اے اصل دے اندر فضیلت آمینہ دے لال دیئے کہ جس جگہ تے حضور دا خون ہے، حضور دی آل دا موجود ہونا، اے ساڑھے واسطے امان ہے، کیونکہ اس دی وجہ محمد مصطفیٰ دی پاک ذات ہے. حضور دی آلچ حضور دا خون ہے، اور اس پاک خون دی برکت نال اللہ آل محمد دی وجہ تو پوری دنیا دے اتے لوگانو امن عطا فرمایا ہے. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی پاک آل دا خاص ہے. ایک بندے نے مولا علی تے سوال کیتا، اس ویلے اجے حسن تے حسین پاک جوان ہو گئے سن، شادیاں بھی نہیں ہوئیاں تے بچے بھی نہیں سن ہوئے، کہ یا علی تسی اپنے اینا دعا پتران جنگ تے کیوں نو بھیج دے، بچان دے ہو اینا نو. جی کیا حال ہے جناب علی؟ حضرت علی پاک تے سوال ہویا، علامہ سمہودی رحمت اللہ علیہ نے سن لکھا ہے کہ آپ حسن تے حسین نو جنگ تے نو بھیج دے، دوجیاں پتران بھیج چھڑ دے، اس دی وجہ کی ہے. ہاں جنہاں سمجھ آ جائے انہاں واسطے گل ہے. پر تسی عباس نو بھیج سکتے ہو، جعفر نو بھیج دیندے ہو، عمر نو بھیج دیندے ہو، مولا علی دے بیٹے نا ابو بکر نو بھیج دے ہو، اے دوجے تواڈے بھی پتر نے، انہاں جنگ تے بھیج دیندے ہو تے اگے رکھ دے ہو. حسن تے حسین نو جنگ تے کیوں نو بھیج دے؟ فرمایا دوجے صرف میرے پتر نے،
مولا علی فرماتے ہیں تجھے صرف میرے پتر نے اے نور نبوت دے امین نے جے اے چراغ بجھ گئے تھے دنیا تو نبوت دا نور ختم ہو جائے گا، میں نور نبوت نو بچان آستے حسن تے حسین نو جانگے چھگے نہیں کرتا، ورنہ رتبہ شہادت دا بڑا ہے۔ عزیزہ ندی بکار اے شائع ہو گیا کہ حسن اور حسین اے میرے نبی سونے دے بیٹے، اس واسطے انہاں نہ کیا جاندہ ہے آل نبی، اے آل نبی نے، اور آل نبی دا اے رتبہ ہے کہ اللہ نے فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ جڑے لوگ بیٹھے اس چیز نو سمجھ لین، یہ میرا خیال نہیں، اے علماء نے لکھا ہے کہ جس بندے دا تعلق حضور دی آل نال ہوئے، والے رسول ہونو سید ہونو، انہاں کو غلطی بھی ہو جائے تے نفرت نہ کرے آئے، کام غلط کیتا ہے وہ جانن تے انہاں دا نانا جانے، انہاں دا ادب تے احترام ملود خاطر رکھیا جائے۔ دوستو اور ساتھیو، آل نبی دی محبت اور مودت اے دل وچ موجود ہونا حضور دی محبت تے مودت دی علامت ہے۔ آپ نو سمجھ آئیے کہ اگر کسے چیک کرنا ہوئے کہ میں حضور نال محبت ہے تو وہ دی علامت ہے کہ ان حضور دی اولاد نال محبت ہونی چاہیے۔ حضور دی اولاد نال محبت اے حضور دی محبت دی علامت ہے، اور حضور سرکار نے تاں ہی فرمایا ہے میرے نال محبت کرو رب دی وجہ دی کہ میں رب دا حبیب ہاں، میری آل نال محبت کرو میری وجہ تو کہ وہ مصطفیٰ دے محبوب تے مصطفیٰ دی اولاد ہے۔ عزیز آنے دی وقار میرے نبی نے فرمایا ہے، ذمہ داری نال میں عرض کر رہے ہیں، حدیث مصطفیٰ ہے، حضور فرماندے میں قیامت والے دن تواڈے کولوں پوچھنا ہے میرے تو بعد تساں میری آل نال کی سلوک کیتا ہے۔ اے قیامت والے دن حضور تواڈے تو سوال کرنا ہے کہ تساں میرے تو بعد میری آل نال کی سلوک کیتا ہے۔ عزیز من، جیسی کربلا والے حسین دے نال کھلو کے لڑ نہیں سکے، خالق نے سن پیدا ہی بعد اچ کیتا ہے، تو فکری اور اعتقادی طور تے اینا کو تے کر سکنے نا کہ اسی ہیں حسین نال۔ کچھ لوگ اس ماحول اچ بھی اپنا تعلق یزید نال جوڑنا چاہتے کہ جتنا تساں گل بنائیے پیراں مولویاں درویشاں رل کے ایڈی کوئی گل نہیں، یزید بھی بادشاہ سی تے بادشاہاں کو غلطیاں ہو جاندیاں نے۔ میاں دوستا جھگڑے دی کیڑی گل ہے، لڑائی دی کیڑی گل ہے؟ اللہ قرآن اچ فرماندنی یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت والے دن رب فرمانا ہے جنہ جنہ نے امام منیا ہے، جنہ جنہ نے اپنا راہبر تے مرشد تے ہادی منیا ہے، انہاں دے نال کھلو۔ تے جھگڑا کیڑی گل دے؟ جڑے یزید نو مندے ہوئے او یزید نال کھلو جا سن، جڑے حسین لاجپال نو مندے ہوئے او حسین لاجپال نال کھلو جا سن، دے تے جھگڑے کرنے دی ضرورت کیڑی؟ تھوڑی جی زندگی انہوں جھگڑیاں نچ نہ گزارو، منہ نچ گزارو۔ اسی حسینی الحمدللہ رب العالمین، میں میرے دوست بھائی عزیز میری جتنی سنگت ہے اسی حسینی ہاں، اسی الحمدللہ اے دعویٰ رکھنے آ کہ اسی قبر وچ بھی حسینی ہاں، اسی حشر وچ بھی حسینی ہاں۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ عقیدہ دا اعلان ہے، یہ دل بھی حسینی ہے، یہ جاں بھی حسینی ہے، الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی حسینی ہے، الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی
حسینی ہے الحمد کہ اپنا تو ایمان بھی یہ عقیدے دی گل دسی نا حضرت سلطان باہو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے جے کر دین علم وچ ہوندا نیرے علم وچ نہیں نہ دین علم دے نال عمل بھی چاہیے نیرے علم نال تے نہیں گل بندی علم دے نال عمل بھی حسینی ہونا شرط ہے فرمایا جے کر دین علم وچ ہوندا تے سر نیزے کیوں چڑھ دے ہو 18,000 جو عالم آیا تے اگے حسین تے مردے ہو جے کچھ کر دے حیا نبی دا تے پانی بند نہ کر دے ہو جے کچھ کر دے حیا نبی دا جے حیا کر دے تو سیدہ دا پانی بند نہ کر دے کونین دے جو وارث نے سید انہاں دا پانی بند کیتا نے تے اے بھی جان دن بھئی یہ نواسہ رسول ہے اے جان دن بھئی یہ علی دا بیٹا ہے فاطمہ دا بیٹا ہے نبی دا بیٹا ہے جان دن پھر پانی بند لیکن اے سید ہے کوئی ایڈی شان والا میں بڑی ذمہ داری نہ لرد کر رہا تاریخ دیاں ساریاں کتاباں ڈھونڈ لو جڑا حسین ہر ویلے رب کولوں دعا منگدا انہیں کربلا وچ پانی نہیں منگیا بھئی اس گل وچ بھی تے رحمت ہے نا کیوں نہیں منگیا حسین کربلا وچ منگن نہیں آیا دین آیا ہے بھئی کسی نے سمجھ آوے تے گل تھا ہے نا منگن حسین کربلا وچ آیا نہیں حسین کربلا وچ دین آیا ہے ڈیمانڈ صرف ایک کی آئی ساڑھی عرش ہے قربان مالکہ بس نانے دا دین بچ جائے کوئی نانے دا ادھار راندہ ایس پاسے ابراہیم ابن رسول اللہ نے حضور دے اپنے بیٹے ایس پاسے حسین پاک نے مدینے دی پاک دھرتی دی گل ہے جبرائیل آئے تیرد کیتی سونیا 2 شہزادے 2 پھول توڑی جے گودے چنے اللہ فرماندہ ہے ایک رکھ لو جیڑا توان پسند ہے جیڑا توڑی مردی ہے ایک واپس کرو اس ویلے میرے نبی نے فرمایا جبرائیل میرے رب دی خدمت چرچ کر میں اپنا پتر حسین تو واریا میرا قربان میرا فوت ہو جائے میں حسین بچانا ہے واہ لاجپال حسینہ سائیاں فرمایا نانا کوئی نہیں تساں ایک حسین تو واریا ہے کربلا وچ جے اصغر تو لے کے اکبر تک اونو محمد تائیں جے ایک دے بدلے 72 نہ دیاں تے میں بھی حسین تیرا پتر نہیں سید نے پھر اوتھے آکے اے ادھار لائے ہے نانے دا نانے پتر قربان کیتا ہے تے حسین بچایا ہے حسین 72 قربان کیتا ہے تے دین بچایا ہے عزیزہ ندی وقار کربلا دا او گرم دن 10 محرم الحرام دا حسین پاک اپنے خیمے جو بیٹھے ہوئے نے تاریخ دیاں کتاباں گواہ نے تاریخ پڑھنا لے تاریخ سننا لے لوگ جان دے میرے مرشد حسین بیٹھے جو حسین دی بہن حسین پاک دی زوجہ اور حسین دی دی سکینہ پاک سکینہ میں ایسے لفظ ایسی سکینہ اپنی زبانیں بولنے کٹھیاں حسین لجپال دے خیمے چاہیے میرے مرشد نے ویکھیا فرمایا بہن زوجہ دی تراوے کٹھے آئے ہو کچھ منگنا جے تھے بولو حسین کو کوئی کمی ہے
اللہ اکبر. عرض کیتی سیدزادے اساں ساری زندگی کچھ نہیں منگیا، منگدیاں ہن بھی کچھ نہیں. سکینہ سفارش لے کے آئی اے دا بھرا پیاسا ہے. اللہ اکبر. بھائی میاں اے ذکر کربلا دا جڑا ہے نا سننا، اے سنیا بھی محبت نال جاندا ہے تے دسیا بھی محبت نال جاندا ہے. جڑا بندہ سن سکدا ہوئے ان ایک گل ضرور دسنا. حاجی محمد خان کو بیٹھ کے جس بندے کتھر بھی کڈیے نا بخالت جوانی اچ ٹر گیا ہے، حاجی محمد خان اپنے دل اچ سمجھنا ہے بندہ میرے نال ڈھڈوں پیار کرتا ہے. یہ میرے دکھ نو اس محسوس کیتا ہے. واللہ العظیم میں سیدہ میں نے یہ عقیدہ ہے جیڑا جس دنیا دے کونے تے بھی بہ کے زہرا دے بچیاں دے غم میں ایک اتھرو کٹ دے وے سید زادیاں ان منظور کر لینا ہے، حسین پاک منظور کر لینا ہے، ساڑھے بچیاں دے درد نو محسوس تے کرتا ہے. عزیزہ نے دی وقار فرمایا پتر آؤ کی دی آئے ہو. اس ویلے سکینہ پاک نے اپنی گود چو 6 مہینیاں دے اصغر نو کڈیا ہے. عرض کر دیا نے بابا میں اپنی واسطے پانی نہیں منگ دی پر میرا اصغر پیاسا ہے، ایدہ تڑپڑا میرے کلو برداشت نہیں ہوندا. حسین آئی نے مشیت دا شناسا سی سمجھ گئے میرے رب دی ہون رضا اے وے. حسین جڑے گھوڑیاں تے آ سکتے ہیں سواریاں تے او تے آئے نے، جے میرا عاشق ہے تے ہون 6 مہینیاں دے پتر نو چاہ کے لے آنا ایک باری میدان اچ دنیا ویکھے دین کی میں بچ دے. حسین کیتا صابر ہے. میرے مرشد لجپال نے پتر لے لے آئے، اللہ دی مشیت نو سمجھ گئے. اللہ اکبر. میرے حسین پاک نکلے نے چہرے دے پتر دے چہرے دی زیارت کر کے کپڑے وچ انج لپیٹے ہے جی میں کاری قرآن پڑھ کے غلاف وچ لپیٹ دے. بھائی توجہ ہے حضرات. سید نے پتر 6 مہینیاں دے سکے ہوئے ہوٹھاں دی زیارت کر کے انج کپڑے چ لپیٹیا جی میں کاری تلاوت کر کے قرآن لپیٹ دے. عزیزہ نے دی وقار لپیٹ کے خیمے چو باہر نکلے نے کربلا دی گرم ریت. اللہ اکبر. سرکار قدم اٹھان دینے گرم ہوائے پتر نو سینے نہ لائے. کوفیاں سمجھیا شاید حسین قرآن لے کے آ رہے آئے. جدو حسین قریب گئے کوفی پوچھ دینے حسین قرآن لے آندھائی سلو چانا ہے. فرمایا ظالم مجھے سلو کرنی ہوندی تے اکبر قربان نہ ہوندہ، سلو کرنی ہوندی تے عباس قربان نہ ہوندہ، سلو کرنی ہوندی تے اونو محمد قربان نہ ہوندے. میں اپنے نانے دے صحابی قربان نہ کراندہ، اپنے بابا دے دوست قربان نہ کراندہ. حسین پھر ایک ہی لے کے آئے ہیں. میرے حسین نے پتر دے چہرے تو انج کپڑا ہٹایا ہے جویں کاری قرآن کھول دائے. پتر سامنے خشک ہونٹ 6 مہینیاں دے علی اصغر دا کملایا ہویا چہرہ. ابن سعد دی آواز بلند آئی اے حرمل بن کاہل کوفے وچ تیرے تو وڈا نشانے بعد کوئی نہیں. وڈا انعام دے ساں حسین دے پتر دے حلق اچ تیر لگے. اللہ اکبر. کتنی ظالم قوم آئی. حرمل نے تیر جوڑیا. وجدان دی بات اوراں دیاں چیخاں نکل گئیاں ہون گئیاں. مالکہ اے ڈاڈا ڈھائی امتحان، اے ڈاڈا ڈھائی امتحان. پر میں صدقے جاواں میرے مولا حسین نے اپنی اس بازو تے پتر دا سر رکھیا ہویا ہے. یزیدیاں دے سائے ہاتھ اچھا کیتا ہے، ہاتھ نیمہ ہے. پتر دا چہرہ یزیدیاں دے سامنے حرمل بن کاہل نے تیر جوڑے آئے. اللہ اکبر. علی اصغر دا خوشک گلہ ہے. میں قربان جاواں سیدہ تیرے صبر تو. کربلا دی گرم ہواج سن سناندہ ہویا تیر آیا. علی اصغر دے حلق اچ کھبیا کراس ہو کے میرے مرشد حسین دے بازو اچ کھب گیا. میرے حسین پاک نے اتو تکیا ہے، پھر علی اصغر اللہ تکیا ہے. اللہ اکبر. کتاب اچ لکھیا ہے میرے مرشد نے علی اصغر نو تکیا ہے. علی اصغر نے بابے دیاں کھائیں چکھاں پائیاں نے. کتاب اچ کو نہیں لکھیا متے کوئی آکھے کیڑی کتاب اچ لکھیا ہے. یہ اگلا جملہ میرے وجدان دے. ہو سکتا ہے اصغر نے پوچھیا ہوئے بابا پتر دی قربانی منظور ہوئی ہے یا نہیں ہوئی.
اللہ اکبر کبیرہ اللہ انہاں اکھاں نو اجر دے جڑیاں زہرا دے بچیاں دے غم وچ روندیاں نے عزیزاں دی وقار اصغر نے پوچھیا بابا میری قربانی منظور ہوئی ہے کہ نہ میرے پاک لجپال نے تیر کھچ آئے نالے فرما دینے جا اوے حرملا ظالم بے ایمانا کیا مارے تیر صغیر تائی روندے خیمیاں وال حسین ٹر پہ نالے حلق تھی کھچ دے تیر تائی میرے حسین لجپال واپس مڑے نے علی اصغر دیا ننیاں اٹھائیں جو خون باہر پہ آؤں ہے سید نے ہاتھ تھلے کیتا ہے چند قطرے خون دے جمع ہوئے باپ نے ارادہ کیتا ہے میں خون زمین تے گراواں جدو اے ارادہ کیتا زمین خون دیکھیا عرض کیتی مولا اگر اصغر دا خون دھرتی تے گریا کدی سبزہ نہیں اگنا ارادہ کیتا آسمان والو پھینک دیواں آسمان تو آواز آئی مولا رحمت دی بارش نہیں وسنی میرے مرشد حسین نے اپنے چہرے تے پتر دا خون وڑ لے آئے اصغر نو ویکھیا حلقہ ویکھیا حلق ویکھیا من کا ڈھلدا ویکھیا سید فرماندے نے بیٹا اصغر ذرا رک جا تیری بہن اٹھیک دی ہو سی بڑی توجہ چانا میرے دوست اس گل اتے جدو تھوڑا جا حسین خیمیاں دے قریب ہوئے سیدہ سکینہ خیمیاں تو نکل کے باہر آ گئی آ کے عرض کر دیا نے بابا دسو میرے بھیرانو پانی ملیا ہے کہ نہیں ملیا بڑی توجہ چانا حضرات بابا دسو میرے بھیرانو پانی ملیا ہے کہ نہ میرے حسین نہیں بولے میرے حسین نہیں بولے دیاں بلان تے ابے بول دینے باپ بول دینے تے جدی سکینہ ورگی ہوئے باپ حسین ورگا ہوئے اللہ اکبر فرمایا بابا منو دسو ہر قدم تے کواری نال ٹر دیاں بھی جان دیاں نے پوچھ دیاں بھی جان دیاں نے بابا دسو میرے بھیرانو پانی ملیا ہے جدو گیا سی تڑپ دا پیاسی ہون تے بول دا بھی نہیں ہو سکتا ہے پانی مل گیا ہوئے میرے لجپال نے جدو اے لفظ سنے میرے حسین فرماندے نے سکینہ تھوڑا جیا ٹھہر جا میرے لجپال نہیں بولے جدو ٹر دے گئے خیمیاں دے اندر گئے سکینہ فرماندیاں نے بابا میں ایک واری بلاواں تسی پنج واری بول کے دس دے ہاؤ آج کی گل دس دے نہیں میرے ویر نو پانی ملے ہے کہ نہ میرے حسین پاک نے ہاتھ تھلے کیتے نے فرمایا سکینہ ہاتھ پھیلا سکینہ پاک نے ہاتھ پھیلائے نے حسین نے پتر 6 مہینے آدھا دے کے فرمایا سکینہ اصغر تو آپ پہ پوچھ لے ویر نو پانی ملے یا تیر ملے آئی اللہ اکبر سیدہ سکینہ ویکھیا خیمے کوہرام بپا ہو گیا سکینہ کدی خیمے میں اینج لے جان دیا نے کدی اینج لے جان دیا نے زینب پاک فرما دیا نے ٹی سکینہ انج کیوں کرنی پپھی آج آخری واری بھیرانو لوریاں دین دا چاہ پورا بھی کرنیا مڑتے بھیران نصیب نہیں ہونا 72 کربلا دے شہید نے 71 حسین پاک تو علاوہ نے 17 نو حسین نے دفن نہیں کیتا ایک کلی قبر میرے مولا حسین نے بنائیے اور وہ اصغر دی قبر ہے میرے بیلیو کسے دا بھی پتر مر جائے باپ کدی قبر نہیں بناندہ کوئی فوت ہو جائے کدی باپ میت اٹھا کے نہیں ٹرے کدی باپ مٹی نہیں پائی ساڑی دنیا دے رواج نے لیکن کربلا ایسا عجیب منظر ہے میرے مرشد حسین نے آپ ہی قبر بنائیے آپ ہی پتر دی لاش اٹھائیے آپ ہی قبر دے اندر بچھائیے جدو پتر نو سامنے رکھیا سید بیٹھ گیا قبر اتے جدو بکرے دا بھریا
بھائی کسے نو سمجھ آوے تے گلو دے واسطے ریت گرم ہے علی اصغر دا وجود نرم ہے سید الصابرین حسین بھی ریت پھڑ کے رک گئے فرماندے نے اصغر بیٹا تیرے پاک وجود تے کربلا دی تتی ریت کیویں گراواں عزیزہ نے دی وقار جنہ دوستہ نے گرم ماحول اچ گرم دن اچ کدی ریت تکی ہوئے گرم ہو جاندی ہے کربلا دی ڈاڈی گرم ریت سید نے پھڑیے مڑے اے حوصلہ شبیر دئیے اللہ اکبر اے باپ دا جگرے 6 ماہ دا پترے 56 سال دا باپ حسین نے پہلے قدمہ وال پائیے دوجہ بھگ تھوڑا جاؤتا اللہ اکبر انج کر کے ریت ڈال دیا جدو چہرے مبارک دیواری آئی میرے حسین فرما دینے اللہ اکبر میرے حسین فرما دینے جنہوں سمجھ آ جائے میرے حسین فرما دینے قبر ننی جی کھود کے آپ حضرتی علی اصغر نو آپ دفنا دیتا لائیو مال کا کچھ نہیں رکھیا میں دامن جھاڑ حسین بکھا دیتا عزیزہ نے محترم اے سید یہ ڈے حوصلے آئے جس نے کربلا وچ ایڈی ڈاڈھی امتحان بھی گزارے ہے میں اکثر جملہ بول رہنا اپنے دوستانوں کہ سجنوں جدوں میں کوئی ڈاڈھا امتحان آوے تصور اچ کربلا لے آندہ کرو سانو اپنا غم نکا نظر ہو سی کربلا والے آندہ غم وڈا نظر ہو سی عزیزوں اور ساتھیوں یہ میرے مرشد حسین نے قربانیاں دی ایک عظیم داستان ہے غم اور علم دی ایک عظیم داستان ہے جڑی سادات نے کربلا اچ بکھائیے عام ذہن اتھے رسائی نہیں پا سکدا کہ شاہ جی تسی جڑی یہ گل کر دیو بھئی انہاں دین بچایا ہے یہ کیویں پھر انہاں دین بچایا ہے وہ تے شہید ہو گئے بھائی حسین علامت حریت ہے حسین نے دنیا نو ایک پیغام دیتا ہے غلطی دے سامنے کھڑا ہو جانا حسین یہ تے آج جدو بھی کوئی بندہ حق تے کھڑا ہوئے سمجھو ایک کھڑا تاں ہویا ہے دے اندر حسین ہے آج بھی جدوں کوئی مظلوم دے نال کھڑا ہوئے سمجھیا کرو اے ریت دین والا حسین ہے اے دے اندر حسین ہے آج بھی تے قیامت تک جدوں کوئی باطل دے خلاف لڑے اور وہ کھڑا ہو جائے تو سمجھو ایک کھڑا ہون والا آپے نہیں کھڑا ہویا اے دے نال حسین ہے اے دے اندر حسین ہے عزیزہ نے دی وقار اللہ کریم اپنے محبوب کریم سرکار دا صدقہ سانو ساریاں اجر دے وے جزائے خیر دے وے اور ساڑھے اتے کرم فرمائے دنیا دی سب تو طویل ترین جیل اور حریت دی جد و جہد کرن والا بندہ ساؤتھ افریقہ دا ایک کالا رنگ دا حبشی سی میں نے دا نام نہیں مستاظر ہو رہا بڑا معروف بندہ سی ہاں نیلسن منڈیلا اس نے اپنی آپ بیتی لکھی ہے انگلش ویچے میں ایک دوست رو آکھا میں نے درہ ایدہ نا اے اقتباس کڑ کے پڑھا کہ میں نے لکھا نیلسن منڈیلا وہ پھر ساؤتھ افریقہ دے بعد بڑے اتے مقام تے گئے نیلسن منڈیلا لکھ دے جدو اس جدو جہد دے اندر میں جیل اچھانت ایک رات میرے ارادے ٹوٹ گئے کہ تو کلائیں ایڈی وڈی دنیا ہے جنہی تیرے مقابلے چینے تیرے کوڑ مال نہ تیرے کوڑ دولت تو کیویں کھڑا ہوئے گا وہ کہندہ ہے جیل دی اس رات چ میرے خیال چ حسین ابن علی آیا اور میرے خیال چ گال ڈال گیا ہے کہ جے لڑنا ہوئے نا تے زیادہ ہونا شرط نہیں پکیاں ہونا شرط ہے وہ اندھے اس تو بعد میری جد و جہد پکی رہی ہے اور میں نے کھلون دا سبق حق تے حسین ابن علی عزیزان دی وقار اسی نوکرہ مولا حسین دے اسی خادمہ تے ممنون تے احسان مند ہاں زہرا دے بچیاں دے کہ انہوں نے سن دسیا باطل کیے تے حق کیے اللہ کریم سن توفیق عمل عطا فرمائے کوئی غلطی ہوئی ہوئے تے اللہ معاف فرمائے کوئی اچھی بات ہوئی ہوئے تے زہرا دے لالاں دا صدقہ اللہ ساڑھے تے کرم فرمائے سارے بھائی ایک مرتبہ علامہ شریف تے 3 مرتبہ کل شریف پڑھ لو پھر دعا کریں
الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ میرے مولا کریم اس محفل پاک نو مقبول تے منظور فرما۔ جو کچھ حاضرین نے پڑھا سنا سب اپنی بارگاہ قبول فرما۔ میرے مولا کریم جو کھانا پکایا گیا، پڑھا گیا، نعت خوانی علماء نے بیان فرمائے، تلاوت کلام مجید ہوئی، اس دی سال ثواب برکت و رحمت نواسہ رسول امام علی مقام اور آپ دے رفقا نو پیش کرنے قبول فرما۔ حضور دی پاک آل، حضور دے صحابہ، حضور دی ازواج مطہرات، امہات المومنین، سلف صالحین، ائمہ دین اور بعدہ بالخصوص اس تمام کلام دا ذکر اہل بیت دا اس حال ثواب برکت و رحمت میرے مولا کریم خصوصاً بالخصوص عزیزم خالد اور او دے نال فوت ہونے والے او دے سارے بیلی دوست میرے مولا انہاں نو اس حال ثواب کرنے قبول تے منظور فرما۔ میرے مولا انہاں جنت الفردوس نصیب فرما، نبی علیہ السلام دی زیارت اور حضور دی شفاعت نصیب فرما، قبر نو جنت دے باغات چو باغ بنا، ساڈیاں دعاواں نو انہاں دے حق وچ قبول فرما۔ جتنے میرے بھائی بزرگ دوست بھائی بیٹھے نے میرے مولا حضور دی آل دا غم محسوس کیتا نے، مالکہ انہاں نو جزائے خیر عطا فرما، انہاں دین و دنیا دیاں بہتریاں عطا فرما۔ رسول اللہ سرکار دی پاک آل دے وسیلے نال دعا ہے ساڑھے ساریاں دے اور بالخصوص حاجی صاحب دے جو گھر والے نے، عزیزم خالد دے گھر والے نے، اللہ سونے انہاں صبر تے اجر عطا فرما، او دے بچیاں نو خیر عطا فرما۔ میرے مولا کربلا والیاں دے بیماراں دا صدقہ بیماراں صحت دے، کربلا دے پیاسیاں دا صدقہ بکھیاں نو حلال دا رزق دے۔ میرے مولا کریم جڑے پریشان نے انہاں دیاں پریشانیاں دور فرما۔ کسی دا کوئی دوست بھائی قید ہے تو سید زین العابدین دا صدقہ رہائی عطا فرما۔ میرے مولا اس ڈیرے نو، اس بستی نو، اس گھر نو ہمیشہ آباد و شاد فرما۔ میرے مولا کریم حضور دے غلام نے نبی پاک دی آل دے منن والے میرے مولا انہاں تے کرم و رحمت فرما۔ نبی علیہ السلام دے پاک آل دا اور انہاں دے پاک گھرانے دا ادب و احترام سانو ساریاں نو نصیب فرما۔ جتنے بھائی بیٹھے سب دے فوت ہونے والے مومنین مومنات دی بخشش فرما۔ ساڈی دعا اس ختم پاک نو، اس بزم پاک نو، اس محفل پاک نو اور کربلا والیاں دی یاد نو اپنی بارگاہ قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علیہ